عزیز طلبہ و طالبات، حصہ نظم شروع کرتے ہیں۔ چند بنیادی باتیں سمجھ لیں، آگے انشاءاللہ ہم حصہ غزل بھی پڑھیں گے۔ نظم اور غزل میں ایک بنیادی فرق ہے جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کبھی بھی آپ سے غزل کا خلاصہ نہیں پوچھا جائے گا، بن ہی نہیں سکتا غزل کا خلاصہ۔ سوال آئے گا تو نظم کے خلاصے کا آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر، میں نظم کی بات نہیں کر رہا، غزل کا ہر شعر الگ ایک اکائی ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مستقل عنوان ہوتا ہے۔ ہر شعر کا ایک نئی بات ہوتی ہے ہر شعر میں، جبکہ نظم کا ہر شعر پہلے شعر کے ساتھ مربوط ہوگا۔ کچھ ایسی نظمیں بھی ہیں اور وہ آ بھی جاتی ہیں جس میں کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہوتا، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ایسے موتی جو بالکل ایک جیسے ہوں تو وہ نظم ہے، اور کسی لڑی میں پروئے ہوئے ایسے موتی جو مختلف قسموں کے ہوں وہ غزل ہے۔ اس طرح آپ سمجھ لیں گے۔ پھر جو سوال آپ سے کیا جائے گا، کبھی بھی آپ کو نظم کا خلاصہ لکھتے ہوئے چوائس نہیں دی جائے گی، جو کہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے نظم کا خلاصہ اچھی طرح یاد کرنا ہے، لیکن رٹے نہیں مارنے۔ خلاصہ کیسے یاد کرنا ہے اس کا آسان ترین طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھا دوں گا۔ اب ہم امیر مینائی کی پہلی نظم حمد، جو کہ اس حصہ نظم کی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ نظم کی ایک قسم حمد ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بہت ساری اقسام ہیں۔ آگے پھر ایک قسم نعت ہے، وہ بھی پڑھیں گے۔ اس حمد کو لکھا ہے امیر مینائی نے، اور امیر مینائی جن کا اصل نام امیر احمد تھا، فرنگی محل کے علماء سے استفادہ کیا۔ غزلیات کے 2 دیوان لکھے، صنم خانہ عشق اور مرآت الغیب، اور ایک نعتیہ دیوان بھی لکھا۔ امیر اللغات بھی انہوں نے ترتیب دی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ فرنگی محل کیا ہے، دیوان، یہ ایسے الفاظ ہیں جو بار بار اب جب آپ نظمیں پڑھیں گے اور غزلیں پڑھیں گے تو آتے رہیں گے، تو اس لیے سمجھ لیں۔ فرنگ کہتے ہیں انگریز کو، فرنگی کہتے ہیں انگریز کو، یا یورپ میں رہنے والا باشندہ، یا جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے گورے، یہ تمام کے تمام فرنگی کے تراجم ہیں۔ فرنگی محل پوری ایک اصطلاح ہے، یعنی جب آپ فرنگی کے ساتھ محل لگائیں گے تو پوری ایک اصطلاح بن جائے گی۔ اور وہ فرنگی محل لکھنؤ میں ایک عظیم الشان عمارت، جس کے اولین مالکین یورپ سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ جنہوں نے اس کو پہلے بنایا تھا ان کا تعلق یورپ سے تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ فرنگی کہتے ہیں یورپ میں رہنے والا باشندہ، تو جب انہوں نے اس کو وہ پہلے اس کے مالک تھے تو اس لیے فرنگی محل اس کا نام رکھ دیا گیا۔ پھر آپ نے ایک لفظ دیوان پڑھا، تو دیوان کہتے ہیں کسی شاعر کے کلام کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے دیوان کہتے ہیں۔ مختصر سے تعارف کے بعد اس نظم حمد کا مرکزی خیال جان لیتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، کائنات کا خالق بھی ہے اور نگہبان بھی ہے۔ حمد کا مرکزی خیال آپ لوگوں نے پڑھا۔ حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اور ویسے حمد کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے۔ اب باقاعدہ نظم شروع کرتے ہیں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ جب بھی کسی بھی نظم کے شعر کی تشریح کرنے لگیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو مفہوم آتا ہے تو آپ لوگوں نے مفہوم لکھنا ہے، اور اگر مفہوم نہ آتا ہو تو بالکل بھی نہ لکھیں، کیونکہ جس نے آپ کا پیپر چیک کرنا ہے اس نے مفہوم کو دیکھنا ہے کہ اس کا مفہوم ٹھیک نہیں ہے، تو چاہے آپ تشریح میں جتنی لمبی باتیں لکھتے رہیں اور جتنی تشریح ٹھیک لکھتے رہیں، جب مفہوم غلط ہے تو پھر اس نے تشریح چیک کرنے کی زحمت نہیں کرنی، اور آپ کو مفہوم آنا چاہیے، جو کہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس شعر کا مفہوم بنے گا، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ اللہ رب العزت، یا آپ یوں کہہ لیں کہ
اے اللہ جس مقام و مرتبے پر تو فائز ہے تیرا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے، اور کوئی بھی تیرے مقام و مرتبے کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ امیر مینائی نظم کے اس پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے اس کی شان کو کچھ اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اے اللہ تو ایسے مقام پر فائز ہے کہ تیرا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ جیسے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اور یکتا اور واحد اس میں فرق ہے۔ اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا لفظ استعمال کیا جو کہ احد ہے، اور احد کا ہم دو ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ یکتا کرتے ہیں، اور یکتا کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، یعنی ایک کا دو تو ہوتا ہے، واحد کا اثنین ہوتا ہے عربی میں، لیکن یکتا کا دو نہیں ہوتا۔ امیر مینائی بھی کہتے ہیں دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور اس کی ہمسری کیسی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور نور ایسا ہوتا ہے جس کے لیے ہم کوئی جگہ کا تعین نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، ہم پہچان نہیں سکتے۔ ہمیں کائنات کے ہر ذرے سے وہ دکھائی تو دے گا لیکن ہم پہچان نہیں سکیں گے کہ وہ کس جگہ پہ ہے، کہاں پہ موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں 3 طرح کے صیغے قرآن مجید میں استعمال کر کے فرماتے ہیں، رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، رب المشرقین و رب المغربین، وہ 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب ہے، اور رب المشارق والمغارب، وہ تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا رب ہے۔ 3 طرح کے صیغے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا رب اس کائنات کی ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہے، لیکن شاعر یہی بات کرتے ہیں دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو ایسے مقام پر ہے کہ تیرا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے جیسا کہ فرعون، نمرود، اور پھر ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنے پیسے پہ تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا، جیسے قارون۔ تمام کے تمام بادشاہوں کو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اکٹھا کریں گے تو وہاں بھی اسی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے جس کے بارے میں امیر مینائی نے بات کی ہے۔ سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ تو سارے کے سارے خاموش ہو جائیں گے، وہ بھی خاموش ہو جائیں گے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو بالکل بھی نہیں پہچان پائے اور خود کو خدا اور رب کہہ دیا۔ کوئی بھی وہاں پہ نہیں پہچان سکے گا۔ وہاں پہ جا کے جنہوں نے یہاں اس کے مقام کو نہیں پہچانا وہ بھی کھڑے ہوں گے اور رب کو ماننے والے بھی کھڑے ہوں گے، لیکن سارے کے سارے خاموش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ امیر مینائی کہتے ہیں دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کی مقدار میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ لیکن وہ عرش کہاں ہے، اس کا عرش کتنا ہے، کوئی بھی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے، اس کا جو عرش ہے، اس کی جو کرسی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ زمین و آسمان پر محیط ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی اس کی ذات کو پہچاننا شروع کر دے، اس کی معرفت حاصل کرنا شروع کر دے، وہ اس کی معرفت حاصل کرتا جائے لیکن مکمل طور پہ اس کو پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے
سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ اب چونکہ میں بہت زیادہ تشریح نہیں کروں گا، ابھی بھی میں نے شاید کچھ زیادہ تشریح کی ہے، لیکن میرا مقصد آپ کو صرف چند اشارے دینا ہے، اس کے بعد آپ نے ان اشاروں کی مدد سے آگے پھر تشریح کرتے جانا ہے۔ اور یہاں بڑی آسانی ہے اس لحاظ سے کہ نظم کے اگر ایک شعر کی تشریح آپ کو اچھی طرح یاد ہو گئی ہے تو تقریباً آگے آنے والے اشعار میں وہ ریپیٹ ہو سکتی ہے، چونکہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ نظم کا ہر شعر دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے، تو جب ایک شعر کی آپ نے تشریح یاد کر لی ہے تو تقریباً نصف سے کچھ زیادہ تو وہ پہلے والی تشریح آپ نے کرنی ہے، اور پھر اس شعر کو سمجھنا ہے جو آپ کو دیا گیا ہوگا، اس میں جو بات ہوگی وہ آپ لکھیں گے۔ اب اس کے بعد دوسرا شعر شروع کرتے ہیں۔ حوالے کے شعر کے لیے اب کوئی اور نظم یعنی حمد یاد کر لیں اور اس میں سے آپ اشعار لکھ سکتے ہیں۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اے اللہ تو لاکھوں پردوں کے باوجود بے پردہ ہے، نظر آتا ہے، اور تیری پہچان کے سینکڑوں نشانات ہیں لیکن اس کے باوجود تو نظر نہیں آتا۔ شاعر نے نظم کے شعر میں دونوں باتیں متضاد کی ہیں۔ پہلے شعر میں کہتا ہے کہ لاکھوں پردوں کے ہونے کے باوجود تو بے پردہ ہے، اور دوسرے میں کہتا ہے کہ تیری پہچان کے سینکڑوں نشانات ہمارے سامنے ہیں لیکن پھر بھی ہم تیری پہچان نہیں کر سکتے، ان نشانوں سے تجھے پہچان نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عظیم الشان ہے کہ وہ لاکھوں پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ ذات ہمیں کائنات کی ہر ذرے سے نظر بھی آتی ہے۔ اگر ہم اس تخلیق کے اندر غور کرنا شروع کر دیں تو وہ کیسے نظر آتی ہے؟ چونکہ حمد ہے تو ہم اس لیے سب سے جو بہتر طریقہ ہوتا ہے حمد کے اشعار کی تشریح کا وہ قرآن اور حدیث ہوتا ہے۔ آپ وہاں سے تشریح کریں گے تو آپ کے پاس ایک مضبوط سورس ہوگا، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ حمد کا تعلق ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہے، ایسے نعت کا تعلق جو آگے ہم پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے ہے، تو اس کا سب سے بہترین جو سورس ہے آپ کے پاس وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تو اس لیے اب اس شعر کی تشریح کے لیے بھی ہم قرآن مجید سے اولاً مدد لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اتنا وسیع و عریض آسمان، جو کوئی بھی انجینئر جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، وہاں تک تو وہ اس کو بغیر ستون کے کھڑا کر سکتا ہے لیکن دیواروں کے بغیر پھر بھی اس کو کھڑا نہیں کر سکتا، اور پھر جب اس نے کوئی بلڈنگ بہت بڑی بنانی ہو تو درمیان میں ستون بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور 7 آسمان میں ایک ستون تو کجا ایک دیوار بھی نہیں بنائی، اس لیے جب ہم آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے تو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی اس کاریگری، یہ صفت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کوئی ایسا ہے جو یہ کر سکتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہم اس تخلیق کو دیکھ کے اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں اس ذات کو پہچانتے ہیں جس کو رب کہتے ہیں۔ اس سے شاعر کہتا ہے لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، تیری نشانیاں چیخ چیخ کے بتاتی ہیں کہ کوئی ان کا بنانے والا ہے۔ ایسے ہی زمین کو دیکھیں اور اس کے اوپر بچھے ہوئے پہاڑوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں، اور پھر رات اور دن کی جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے، سورج کا نکلنا اور غروب ہو جانا، ستاروں کا چمکنا، کہکشاؤں کا، یہ ساری کی ساری کائنات میں موجود ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرواتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے۔ 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے، کائنات کے ہر ذرے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی ذات کیسی ہے پہچان نہیں سکتے، وہ کیسا ہے، اس کا وجود کیسا ہے، اس چیز کو ہم جان نہیں سکتے۔ 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اپنے وجود کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا،
یہ بات یہ اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے کہ اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر تھا، لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے؟ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، لیکن ہمیں نہیں پتہ کیسا ہے، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ ہم اس کی ذات کو پہچاننا چاہیں تو پھر ہم سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو پہچانتے جائیں انسان ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ختم نہیں ہو سکتی، اور پھر اس پہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی تعریف پہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر سارے کے سارے دنیا میں موجود سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا چاہیں تو سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، کلمیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، چونکہ 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ کیسے وہ 100 نشانوں پہ بے نشاں ہے؟ کیسے ہم اس کو، اس کی ذات کا علم، اس کی ذات کی پہچان ہم کیسے حاصل نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں منصور حلاج، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہر چیز میں انہیں خدا نظر آنے لگا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا چاہتے تھے، ایک بڑے صوفی تھے، بڑے بزرگ تھے، ہر چیز میں جس چیز کو بھی دیکھتے تھے تو وہ اس کے بیک پہ جب جاتے تھے، اس کی ہسٹری کی طرف جاتے تھے تو جاتے نتیجہ یہی نکالتے تھے کہ اس کا خالق اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے وجود کو دیکھنا شروع کیا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں کو دیکھا، اپنے سر کو دیکھا، اپنے بازوؤں کو دیکھا، اپنے وجود کو دیکھ کے انہیں خدا کی اتنی معرفت ہوئی کہ انہیں اپنے وجود سے اپنا وجود گم ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور انہوں نے کہہ دیا انا الحق، میں خدا ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ انا الحق کہہ کے یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرے وجود کے اندر تو خدا ہی خدا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں پھانسی بھی دے دی گئی، کیونکہ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے، چونکہ شاعر کہتا ہے 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ تیری معرفت کرنے والے تیری معرفت کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ وہ مکمل طور پہ تیری معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ دوسرے تیری ذات کو مکمل طور پہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کائنات کی ہر ذرے سے اللہ رب العزت نظر آتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام، اس کا ہر جھونکا اللہ رب العزت کا پیام دیتا ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، خلوت تنہائی، جلوت محفل، پنہاں چھپا ہوا عیاں ظاہر۔ اے اللہ، ہر جگہ تو موجود ہے، چاہے محفل ہو، تنہائی ہو، ہر جگہ تو موجود ہے۔ امیر مینائی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا معکم اینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو، چاہے تم اپنے آپ کو کہیں تہ بتہ چھپا لو یا کہیں ظاہر ہو، جیسے شاعر نے کہا تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، چاہے تم دوستوں کے ہجوم میں بیٹھے ہو یا کہیں پہ چھپے ہوئے بیٹھے ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ میں قریب ہوں۔ کہاں کتنا قریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ باقی تو میں نے جیسے پچھلے اشعار میں تشریح کر دی ہے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا، اب اگر میں ان تمام تشریحات کو دہرانا شروع کر دوں تو پھر لیکچر بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پچھلی تشریحات آپ دیکھیں گے، اشارتاً میں کہہ دیتا ہوں میں نے کچھ آیتیں پڑھی تھیں رب المشرقی اور بہت ساری، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اگر آپ نے وہ پچھلی باتیں توجہ سے سنی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ تشریح مسئلہ نہیں ہوگی۔ ایک نئی بات آپ کو یہاں پہ مزید بتا دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، کہیں اللہ چھپا ہوا ہے کہیں ظاہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے مومن بندے کو ایسے ظاہر
نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تخیل میں، اسے لگتا ہے میرا اللہ بالکل میرے سامنے ہے۔ اور یہ سبق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور وہ حدیث مبارکہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے کہ ایک مرتبہ، یہ آپ تشریح میں لکھیں گے، ایک مرتبہ ایک بڑا خوبصورت سا نوجوان سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، کالے اس کے بال، اس نے زلفیں رکھی ہوئی اور چمکتا ہوا اس کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا۔ آپ کے صحابہ ستاروں کی مانند ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خوبصورت نوجوان گیا اور دو زانو ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور ادب سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ وہاں اس نے ایک سوال کیا تھا بہت سارے سوالوں میں، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، احسان یہ ہے کہ تم جب عبادت کر رہے ہو تو اس طرح عبادت کرو جیسے تم خود اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ شاعر کہتا ہے کہیں پنہاں کہیں عیاں دیکھا، کہیں چھپا ہوا اور کبھی ظاہر دیکھا۔ یہ اس مومن کی کیفیت کا ذکر ہے کہ کبھی مومنین صالحین پہ ایسی کیفیت بن جاتی ہے گویا وہ حدیث جبرائیل کی طرح جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی آنکھ سے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر احسان کا دوسرا درجہ اسی حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا، اگر ایسے نہیں کر سکتے تو یہ تو سوچا کرو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس لیے شاعر کہتا ہے، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کہا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔